व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर्रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफियत के साथ होंगी। बहनों, आज जो मैं एक टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ वो बेसिकली जो है 50% आपका टॉपिक है और 50% ये है कि आपके हस्बैंड या आपके जो भी कमाने वाले हैं उनके मुताल्लिक़ है कि वो जो ये कहते हैं, अगर वो आपसे कहते हैं तो आपके लिए आपकी एक गाइडेंस दे रही हूँ कि आप उनको मोटिवेट कर सकती हैं। किस तरीके से मोटिवेट करेंगी आप? जॉब के हवाले से कि बाज़ हस्बैंड की ये मतलब तरीक़ेकार होता है कि वो कहते हैं हम आपके लिए कमा रहे हैं, आपके लिए जा रहे हैं, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनसे ये कहिए कि हाँ बेशक आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको पता है कि हदीस शरीफ में है कि जो मर्द के लिए सबसे बेहतरीन जो इबादत है वो रिज़्क़ हलाल कमाना है। मर्द के लिए सबसे बेहतरीन इबादत क्या है? रिज़्क़ हलाल कमाना है, एक बात। दूसरी बात ये कि मर्द के लिए बेहतरीन सदका जो है वो जितने भी सदक़े कर ले, अपने बहन भाइयों पे कर ले, अपने माँ बाप पे कर ले, बाहर की दुनिया पे कर ले, कहीं भी कर ले, लेकिन जो बेहतरीन सदका है, जो अजर वाला सदका है, वो सबसे पहले ये है कि वो अपने अहलो अयाल के ऊपर जो सदका करता है। जो मतलब सदक़े से मुराद ये नहीं है कि वो सदका खिलाना शुरू कर दे। सदक़े से मुराद ये है कि उनके लिए जो वो कमा करके उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करता है, बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करता है, उनके कपड़े लत्ते का इंतज़ाम करता है, उनकी जो ज़रूरियात होती हैं उसको पूरा करता है। बीमारी है, आज़ारी है, घूमना है, फिरना है, तो ये मर्द के लिए तमाम जो सदक़ात नाफिला वो बाहर कर रहा है, उन तमाम सदक़ात नाफिला में जो सबसे अफजल सदका है वो ये है कि वो अपने बीवी बच्चों पर जो पैसे खर्च करता है वो है असल में उसका सबसे बेहतरीन सदका, एक बात। दूसरी बात यह है कि उनको अल्लाह ने इस काबिल किया है, आप निकाह करके ले करके आए हैं, आपने ये ज़िम्मेदारी ली है, आपने हज़ारों लोगों के सामने, और अगर हज़ार लोग नहीं हैं, चंद लोग हैं, निकाह के वक्त चंद लोगों भी अगर आपके हैं, तो आपने मस्जिद में जा कर के खुतबे के बाद कुरान और हदीस की आयतों के बाद इस बात का इकरार किया है कि अल्लाह, मैं जो इस औरत को ले कर के जा रहा हूँ तो मैं इसको और इससे जो मेरी होने वाली औलाद और नस्ल बढ़ेगी तो मैं उसका जो है वो तमाम खर्चे और अखराजात जो है वो उठाने का ज़िम्मेदार हूँ। जब आपने अल्लाह से ये अहद किया, कमिटमेंट कर लिया, तो अब आप क्या कर रहे हैं? अपने कमिटमेंट को पूरा करें। अगर जैसे आप अपने बॉस से कमिटमेंट करते हैं कि मैं आइंदा लेट नहीं आऊँगा, आपको मेरे से कोई शिकायत नहीं होगी, या आप मेरे काम को बिल्कुल परफेक्ट देखेंगे, मेरा प्रॉमिस है, आप मुझे अभी इस दफ़ा आप मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दे, मैं इंशाअल्लाह कभी आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो मेरे भाइयों और मेरी वो बहनें जो इस तरीके से करती हैं कि अपने शोहर को तैयार करें, उनको मोटिवेट करें, उनको इनकरेज करें कि आप जो ये जा रहे हैं हमारे लिए, जॉब पर जा रहे हैं, कारोबार के लिए जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, तो आप इसमें अपने अजर को ज़ाया मत करें। आप हमको ये बातें मत सुनाएं, आप ये ताने ना दें। आपने अल्लाह से कमिटमेंट की है, आप अल्लाह से डिसकमिटमेंट ना हो। आप अल्लाह को हम अल्लाह को गवाह बना करके आप हमको ले करके आए हैं, तो आज हमारी ज़रूरियात को पूरा करने का आपने अल्लाह से वादा किया है। तो आज जब आप हमारी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं तो इसके अजर को, इसके सवाब को अपनी बात के ज़रिए शैतान के बहकाने में आके ज़ाया मत करें। तो इससे क्या होगा? उनके शोहर के दिल में ये बात आएगी कि वाकई ये सही कह रही है, मेरी वाइफ जो है सही कह रही है, कि वाकई जब मैं अल्लाह के सामने अल्लाह से अहद करके आया हूँ, अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है, अल्लाह तो है जिसने आपको इस काबिल किया, अल्लाह तो है जिसने आपको रोज़गार दिया, अल्लाह तो है जिसने आपको सेहत दी, अल्लाह तो है जिसने आपको इस काबिल किया, घर का हुक्मरान बनाया, घर का सरबरा बनाया, इस काबिल किया कि आप 4 लोगों को पालने वाले बन रहे हैं, आप 4 लोगों को खिलाने वाले बन रहे हैं। अगर अल्लाह चाहे तो आपसे इस नेमत को छीन ले तो आप अल्लाह का क्या बिगाड़ लेंगे? आप अल्लाह के साथ क्या लड़ाई कर लेंगे? आप अल्लाह को क्या कर सकते हैं? अल्लाह ने आपको इस काबिल किया, इसको चुना,
آپ کو تو آپ کو اس قابل کیا کہ آپ کی شادی کروائی، آپ کو بیوی دی، آپ کو بچے دیے، آپ کو گھر دیا. وہ بیویاں اور بچے جو ہے وہ کوئی آپ کے پیچھے فارغ نہیں بیٹھے ہوتے. بچے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹیوشن ہے، اپنا سپارہ ہے، اپنے ہوم ورک ہیں، اپنی جو بھی ان کی مصروفیات ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں بھی اپنی مما کی کوئی ہیلپ کروا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو گھر کی جو وائف ہیں وہ اگر آپ نے ان کو میڈ بھی پرووائڈ کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ وہ اس کی سپرویژن تو کرتی ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ ٹوٹلی کام انہوں نے میڈ کے حوالے کر دیا ہے. اگر وہ ڈاکٹر بھی ہیں، اگر وہ انجینئر بھی ہیں، اگر وہ کوئی کسی بڑی پوسٹ پہ بھی ہیں، تو بھی ان کا دل جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے شوہر کے اندر، اپنے بچوں کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے. میرے پاس بہت ساری ایک ایسی ہیں جو ہے وہ فلائنگ جاب کرنے والی ہیں، یعنی کہ جو ایئر ہوسٹس ہیں یا پرسر ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ لٹرلی ہمارا سارا ذہن سب سے پہلے ہم فلائٹ سے اترتے ہیں تو سب سے پہلے گھر میں فون کرتے ہیں، ہسبینڈ کو فون کرتے ہیں، بچوں کو فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، ان کی ضروریات کو پوچھتے ہیں. اگر وہ بچے پریشان ہیں یا بیمار ہو رہے ہوتے ہیں یا ہسبینڈ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بیچاری وہاں پہ اپنی جاب میں پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، گھر پہنچنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے ہر عورت بھی جو ہے آپ کی ہی طرح کی محنت کر رہی ہوتی ہے. اگر وہ آپ کی وائف جاب نہیں کر رہی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور فائنینشلی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ ٹیوشن کی صورت میں کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی اور طریقے سے. بعض خواتین ہوتی ہیں جو گھریلو کام کر رہی ہوتی ہیں، یعنی کوئی سلائی کا کام، کوئی بزنس، کوئی کپڑے سیلنگ کا کام، کوئی بیوٹی پارلر کا کام، یعنی کچھ نہ کچھ جو بھی ان کا مطلب سینیریو ہوتا ہے وہ اس میں اپنے دائرے میں، اپنے سرکل میں کام کر رہی ہوتی ہیں، آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پلس آپ کے گھر کو بھی لے کے چل رہی ہوتی ہیں، آپ کی نیڈس کو بھی پورا کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کر رہی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ غافل بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی اتنا ہی زندگی کی گاڑی چلانے میں آپ کا ہاتھ بٹا رہی ہیں جتنا کہ آپ باہر جا کر کے 100 لوگوں سے منہ ماری کر رہے ہیں یا 100 لوگوں کی باتیں سن کر کے آ رہے ہیں. تو وہ بھی آپ کے گھر کے برتن، جھاڑو، پوچھا، کپڑے، سارا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں، سارا کچھ کر رہی ہوتی ہیں. اور جو ہے اور تو بہت ساری خواتین تو ایسی ہیں جن کے پاس کوئی میڈ نہیں ہے، کوئی ہیلپر نہیں ہے، اور وہ سارے گھر کا کام خود کر رہی ہوتی ہیں، سارے گھر کا کاروبار جو بھی ہے وہ خود چلا رہی ہوتی ہیں. اور پھر اس کے باوجود جب آپ ان کو یہ بات کہتے ہیں، آپ ان کو یہ ٹونٹ کرتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کتنا ان کا دل دکھاتے ہیں، کتنی گناہ کرتے ہیں. وہ آپ کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہیں. تو آپ پلیز خدارہ ان کے ساتھ اس طریقے سے نہ کریں، ان کو اس طریقے سے مطلب ڈی موٹیویٹ نہ کریں، ڈی گریڈ نہ کریں، ابیوز لینگویج نہ کریں، یا ان کے ساتھ کوئی ایسی ٹونٹنگ والی لینگویج نہ کریں. وہ بھی انسان ہیں، وہ گھر میں بیٹھ کے خالی کوئی جو ہے اپنے آپ کے ساتھ گھر کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں، وہ خالی کوئی عیش نہیں کر رہی ہوتی ہیں. آج کل کے دور میں جو لائف جتنی فاسٹ ہے، تو میرے خیال میں تو یہ جو ہم لوگ عیش کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، لگژری کا ورڈ یوز کرتے ہیں، یہ تو ہم اپنی جو لائف کی ڈکشنری ہے نا اس سے نکال ہی دیں. کیونکہ کوئی بھی، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہے یا بچی ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، کوئی بھی اب اس ورڈ کے پر جو ہے عمل نہیں کر پا رہا ہے. یہ ورڈ اس کی لائف میں کہیں نہیں ہے. پہلے ہوتا ہوگا، لیکن آج کل کی جو فاسٹ لائف ہے اور جو طریقہ کار چل رہا ہے، جو اکنامی چل رہی ہے، جو انفلیمیشن چل رہی ہے، جو مہنگائی کا طوفان چل رہا ہے، تو اس میں ہر بچہ بچی، ہر لڑکا لڑکی، ہر عورت مرد، ہر کوئی اپنی سورس آف انکم کو جنریٹ کر رہا ہے، اسی چکر میں لگا ہوا ہوتا ہے. دن رات وہ کوئی نہ کوئی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، کر رہی ہوتی ہے. تو پلیز آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ کہا کریے، اور ہسبینڈ حضرات بھی یہ بات سوچ لیں، سمجھ لیں کہ اب جب اللہ نے آپ کو اس قابل کیا ہے، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، کمٹمنٹ کیا ہے، آپ نے رسپانسبلٹی لی ہے، تو اس کو خوش دلی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنستے کھیلتے نبھائیں، اور جاب پر جائیں، اور وقت کے ساتھ جائیں، وقت کے ساتھ آئیں. اور اس میں یہ ٹونٹنگ نہ کرنا چھوڑ دیں، اپنی ابیوز لینگویج یوز کرنا
چھوڑ دیں، اپنے اجر کو ضائع نہ کریں. اس کا اجر اور یہ جو آپ کا خرچ کرنا، یہ جو آپ کی محنت ہے، یہ جو آپ کی اسٹرگل ہے، یہ اس کا اندازہ آپ کو مرنے کے بعد ہوگا کہ آپ کو اللہ نے جو اس قابل کیا اور آپ نے بیوی کے منہ میں جو ایک محبت سے نوالا رکھا ہے، تو آپ کے لیے وہ کتنا اجر کا باعث بنا ہے. کیونکہ بیوی اور بچے کمزور مخلوق ہیں، اور کمزور مخلوق کے اوپر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. حدیث شریف میں ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ جو بندوں پر رحم نہیں کرتا تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتے. اگر آپ نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرا تو مرنے کے بعد اللہ بھی آپ سے رحم نہیں کریں گے، اللہ بھی آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، درگزر نہیں کریں گے. اس لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان کے اوپر مال خرچ کریں. مال کو چھپا کے نہیں رکھیں، مال کو ظاہر کریں، اور جتنا آپ ان کو خوش کریں گے، جتنا ریلیکس کریں گے، اللہ آپ سے اتنا خوش ہوں گے. آپ کا نہ صرف مال بڑھے گا، آپ کے درجات بڑھیں گے، آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، آپ کی آخرت بنے گی، آپ کی قبر کی زندگی، آپ کی حشر کی زندگی آسان ہوگی. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو عمل کر لیجئے گا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.